اس چیپٹر کے شروع میں ہی میں نے آپ کو 2 واقعات سنانے کا وعدہ کیا تھا، اور دوسرا واقعہ دراصل قرآن پاک میں کم سے کم 4 مرتبہ دیے گئے ایک ہی میسج پر بیسڈ ہے۔ سورہ محمد، ہم نے کتنی ہی ایسی بستیاں ہلاک کر دیں جو طاقت میں آپ کی اس بستی سے کہیں زیادہ تھی۔ سورہ کاف، ہم ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے جو طاقت میں ان سے بہت زیادہ تھی، اور وہ بھاگنے کا کوئی ٹھکانہ ڈھونڈتے ہی رہ گئے۔ سورہ فاطر، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ ان سے پہلے گزرے ہوئوں کا کیا انجام ہوا، حالانکہ وہ طاقت میں ان سے بڑھ کر تھے، اور اللہ کو عاجز کرنے والا نہ ہی آسمانوں میں کوئی ہے اور نہ ہی زمین میں۔ سورہ غافر، کیا انہوں نے اپنے سے پہلے والوں کا انجام نہیں دیکھا جو تعداد اور طاقت میں ان سے کہیں زیادہ تھے، اور جنہوں نے زمین میں ان سے زیادہ یادگاریں چھوڑی ہیں۔ عموماً اس طرح کی آیات پڑھ کر ہمارے ذہن میں عاد اور سمود کا ہی نام آتا ہے کہ وہ بڑی طاقتور قومیں تھیں، لیکن قرآن پاک میں 4 مرتبہ ہم سے پہلے گزری ہوئی طاقتور قوموں کو مینشن کیے جانے نے مجھے انسپائر کیا کہ آپ کو ان 2 قوموں کے علاوہ بھی اقوام کے بارے میں بتاؤں، پوری دنیا سے ایسی اقوام کے متعلق جو طاقت اور قوت میں ہم سے زیادہ تھی، تعداد میں ہم سے زیادہ تھی، جنہوں نے زمین میں ہم سے زیادہ یادگاریں چھوڑی، لیکن بالآخر وہ بھاگنے کا کوئی ٹھکانہ ڈھونڈتے ہی رہ گئے، کیونکہ اللہ کو عاجز کرنے والا نہ تو آسمانوں میں کوئی ہے اور نہ ہی زمین میں کوئی۔ اور اس چیپٹر کا یہ حصہ انہی اقوام میں سے ایک قوم کے بارے میں ہے۔ سن 1812 میں سوئٹزرلینڈ میں ایک شخص رہا کرتا تھا جس کا نام جوہان لڈوگ تھا۔ اگرچہ وہ تھا تو سوئس، لیکن اسے عرب کلچر سے بڑی محبت تھی، اور وہ بہت روانی سے عربی بھی بول لیتا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنا نام بھی شیخ ابراہیم ابن عبداللہ رکھا ہوا تھا۔ 18ویں صدی ایج آف ایکسپلوریشن کی آخری صدی تھی۔ یورپ سے آئے لوگ، برٹش انگریز، صحراؤں میں، جنگل میں اور سمندروں میں نئی نئی جگہیں ڈھونڈنے کی شرطیں لگایا کرتے تھے۔ اسی طرح جوہان لڈوگ نے بھی کسی سے شرط لگائی کہ وہ حضرت ہارون علیہ السلام کا مقبرہ ڈھونڈے گا، اور میں آپ کو اس کی ڈائری کا ایک پیسج پڑھ کر سناتا ہوں۔ میں وادی موسیٰ ڈھونڈنا چاہتا تھا، اور میں نے اس کے بارے میں بہت سن رکھا تھا، اس لیے میں نے ادیے کے گاؤں سے ایک مقامی گائیڈ لیا، لیکن باوجود کوشش کے ہم دونوں راستہ کھو گئے اور ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں ہمارے سوا کسی قسم کا کوئی مسافر نہیں تھا۔ آدھے گھنٹے تک ہم ایک ایسے راستے پر چلتے رہے جو راستہ کم اور غار زیادہ معلوم ہوتی تھی، لیکن اچانک ہمارے سامنے ایک ایسا مقبرہ آ گیا جس کی خوبصورتی نے ہمیں ششدر کر دیا، لیکن ہم وہاں زیادہ دیر نہیں رکے کیونکہ ہمیں ڈر تھا کہ کہیں کوئی ہمیں چور ہی نہ سمجھ لے۔ جوہان لڈوگ نے راستہ بھٹک کر اردن میں 2000 سال سے چھپا الخزنہ کا مقبرہ ڈھونڈ لیا تھا۔ عرب کے پہاڑوں میں گزری ایک قوم جس کی جیوگرافیکل لوکیشن ایسی تھی کہ اس کے پڑوسی اس پر رشک کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ کہاں سے آئے تھے یہ بات تو کوئی نہیں جانتا، کیونکہ انہوں نے اپنی انسکرپشنز میں زیادہ تفصیل نہیں دی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنے دور کی ایک محفوظ ترین قوم تھے، جو چاروں طرف سے پہاڑوں کے اندر محفوظ قلعے میں رہتے، اور جن تک پہنچنے کا واحد ذریعہ وہ سرنگ تھی جس میں جوہان لڈوگ راستہ بھٹک کر پہنچ گیا تھا۔ لیکن کون تھے یہ لوگ جنہیں عرب کے محفوظ ترین لوگ سمجھا جاتا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے صرف 30 سال پہلے ایک یونانی مورخ ڈیوڈورس گزرا ہے۔ اس نے سکندر اعظم کے حوالے سے ایک کتاب لکھی تھی۔ اس میں ایک جگہ وہ لکھتا ہے کہ سکندر اعظم کے ایک جنرل ہائرونیمس نے کہ جس کا واسطہ عرب کے پہاڑوں میں رہنے والی ایک عجیب قوم سے پڑا۔ وہ لوگ بغیر پانی کے ویران پہاڑوں اور سنگلاخ صحراؤں میں چھپ جاتے تھے، اور تب تک چھپے رہتے جب تک یونانی خود پانی کی کمی کی وجہ سے پریشان ہو کر پیچھے ہٹنے پر مجبور نہیں ہو جاتے۔ وہ لوگ پانی کو کنٹرول کرنے کے ایکسپرٹ تھے، اور پانی کے بڑے بڑے کنویں کھود کر انہیں اس طرح سے ڈھک دیتے کہ وہ کنویں کسی اور کو نظر ہی نہیں آتے تھے۔
وہ لوگ ان کنوؤں کی پہچان کے لیے ان پر ایسے نشانات لگا دیتے کہ سوائے ان کے کسی اور کو ان نشانوں کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ کسی اور کو علم ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہاں پہ کوئی کنواں بھی ہے۔ یہ لوگ آزادی کے بہت شوقین تھے، نہ ہی آشوری، نہ ہی ایرانی، اور نہ ہی میڈینز، اور نہ ہی ہمارا بادشاہ سکندر اعظم انہیں غلام بنا سکا۔ انہوں نے کوششیں تو بہت کی، لیکن ان کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ میں آپ کو یونانیوں ہی کی کتاب سے ان لوگوں کے متعلق ایک اور واقعہ بھی سناتا ہوں۔ سکندر اعظم کے بعد جب اس کی سلطنت ٹوٹی تو جارڈن کے ان پہاڑی عربوں کا یہ علاقہ سکندر کے ایک جنرل اینٹیگنس کے حصے میں آیا تھا، اور اس نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح پہاڑوں کے ان عربوں کو بھی اپنی ریاست میں شامل کر لے، کیونکہ یہ پہاڑ ایران، انڈیا، یمن اور یورپ جانے والے بڑے راستوں میں سے ایک پر واقع ہیں، اور یہ پہاڑ ایک قدرتی قلعہ بھی تھے، اور ان کے اندر رہنے والے پہاڑی عرب تمام قبائل میں سب سے امیر بھی تھے۔ لہٰذا اینٹیگنس نے اپنے ایک آفیسر ایتھانیس کو ہدایت دی کہ 4000 پیادوں اور 600 گھڑ سواروں کو لے کر ان لوگوں پر چڑھ دوڑے۔ لیکن ایتھانیس ایک ہوشیار آدمی تھا، اس نے پہلے چھپ کر ان لوگوں کو آبزرو کرنا ضروری سمجھا، اور اس نے نوٹس کیا کہ ہر سال ان لوگوں کا ایک تہوار آتا ہے جس پر ان کے مرد تجارت کے لیے باہر جاتے ہیں اور عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو ایک خاص پہاڑ کے قریب چھوڑ جاتے ہیں۔ ایتھانیس نے سوچا کہ اگر ہم باہر جانے والے ان مردوں کے کاروان پر حملہ کریں تو بہتر رہے گا، کیونکہ اس وقت وہ لوگ کسی حملے کی امید نہیں رکھتے ہوں گے۔ لہٰذا ایتھانیس نے ایسا ہی کیا۔ ان لوگوں نے مردوں کے کاروان پر حملہ کیا، کافی ساری چاندی اور مسالے لوٹے، اور رات ہونے سے پہلے ہی وہاں سے 15 کلومیٹر دور جا کر اپنا کیمپ لگا لیا، جہاں ان کا خیال تھا کہ پہاڑی عرب ہم پر اتنی جلدی کاؤنٹر اٹیک نہیں کر پائیں گے۔ لیکن افسوس کہ وہ لوگ کس قدر غلط تھے۔ ابھی یونانی رات کو سوئے بھی نہیں تھے کہ خدا جانے یہ پہاڑی عرب کہاں سے 8000 آدمیوں کو لے کر یونانیوں تک پہنچ گئے۔ ٹیکنیکلی اتنی جلدی اتنے آدمیوں کا اتنی دور پہنچ جانا ممکن ہی نہیں تھا۔ بہرحال ڈیوڈورس کے مطابق ان پہاڑی عربوں نے ان 4000 یونانی پیادوں میں سے ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑا، اور 600 گھڑ سواروں میں سے صرف 50 لوگ اپنی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو سکے، وہ بھی شدید زخمی حالت میں، اور ایتھانیس بذات خود مارا گیا تھا۔ لیکن یہ واقعہ یہیں پر ختم نہیں ہوا۔ ان پہاڑی عربوں نے واپس اپنے مخصوص پہاڑ پر پہنچ کر اینٹیگنس کو خط لکھا کہ ہم نے تمہاری پوری آرمی کو مار دیا ہے۔ اس خط پر اینٹیگنس نے تمام واقعے کا ذمہ دار اپنے آفیسر ایتھانیس کو ٹھہرا دیا، جسے حملہ کرنے کا حکم خود اینٹیگنس نے دیا تھا۔ البتہ بعد میں اینٹیگنس کا بیٹا اس ذم میں کہ یونان اور روم جیسی سپر پاور کے سامنے ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے، یہ سوچ کر وہ ان کی مخصوص چٹان کا محاصرہ کرنے ایک بار پھر سے پہنچ گیا، اور اس سفر میں مورخ ڈیوڈورس بذات خود بھی موجود تھا، اور میں آپ کو اس کا لکھا ہوا ایک پیسج پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہم نے ان کی چٹان تک جانے والے واحد راستے کا محاصرہ کر لیا ہے، لیکن وہ لوگ باہر ہی نہیں آ رہے، یہاں تک کہ ہمیں ان کی طرف سے کسی نے آواز دے کر کہا ہے کہ تمہارے اس محاصرے کا کوئی جواز نہیں ہے، یہ علاقہ خوفناک حد تک ویران ہے، اور ہمارے علاوہ تمہیں کوئی یہاں پر پانی ڈھونڈ کر نہیں دے سکے گا۔ اور تب تک یونانی یہ بات اچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ مزید محاصرے کا مطلب ہوگا ان کی اپنی موت، لہذا بالآخر یونانی خود ہی خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے۔ ڈیوڈورس کے ٹائم تک ناقابل فتح قسم کے یہ پراسرار لوگ، جن کے متعلق ورچولی دنیا کچھ بھی نہیں جانتی تھی، بس اتنا پتا تھا کہ یہ پہاڑوں میں رہنے والے عرب ہیں جو پانی کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں، طاقت میں یونانیوں سے زیادہ، دولت میں کسی بھی عرب قبیلے سے زیادہ۔ بلکہ 1992 میں اٹلی کی یونیورسٹی آف میلان نے بلیک مارکیٹ سے ایک پاپائرس خریدی جو چور بیچ رہے تھے۔ اس پاپائرس پر عرب کے پہاڑوں میں رہنے والی ایک قوم کے بارے میں لکھا تھا کہ جن کا بادشاہ انہیں بہت اچھی گورننس دے رہا ہے، اسے لوگوں میں بہت پسند کیا جاتا ہے، اور 400 سال تک ان کے بادشاہوں نے انہیں عرب کے سب سے امیر اور طاقتور قوم بنا کر رکھا ہے۔ ان کے پاس اس قدر دولت اور آزادی تھی کہ یہ لوگ خود اپنی کرنسی بناتے تھے، حالانکہ اس وقت اس پورے علاقے میں صرف یونانی کرنسی چلا کرتی تھی۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال بعد بالآخر رومنز نے ان پہاڑی عربوں کو فتح کر لیا، اور تب تاریخ میں پہلی مرتبہ ان لوگوں کے متعلق انسائیڈ انفارمیشن آئی کہ آخر یہ پراسرار قوم تھی کون، اور آج ہم انہیں اہل انبات یا نباتینز کے نام سے جانتے ہیں، جو پانی کو کنٹرول کرنے کی طاقت رکھتے تھے۔ جوہان لوڈوگ جس غار کے ذریعے بھٹک کر ان کی چٹان تک پہنچا تھا، وہ غار ان کے اس آرکیٹیکچر کے ہنر کی معراج تھی۔ پہاڑوں کی دراڑوں میں چھپا بارش کا پانی جو رس رس کر اس غار میں ٹپکتا اور بہتا ہوا اس عظیم الشان مقبرے کے سامنے جمع ہوتا رہتا، جسے دیکھ کر لوڈوگ ششدر رہ گیا تھا۔ پانی کا وہ محفوظ پول جسے چاروں طرف سے 600 فٹ اونچے پہاڑوں نے سیکیور کیا ہوا تھا، وہ مقبرہ جسے یونانیوں نے خاص چٹان کا نام دیا ہوا تھا، اسے آج ہم الخزنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ الخزنہ کا مطلب خزانے کی تجوری ہوتا ہے، اور اس کے نام کی وجہ بھی بڑی دلچسپ ہوئی تھی۔ لوڈوگ کے الخزنہ کو دریافت کر لینے کے بعد اس جگہ چھپے خزانوں کی باتیں گردش کرنے لگی کہ یہاں بڑی امیر قوم رہا کرتی تھی۔ اس مقبرے میں ایک اونچی دیوار ہے جو پیچھے سے کھوکھلی ہے، اور اس کے اندر خزانے چھپے ہیں۔ یہ تمام باتیں صحراؤں میں گردش کرنے لگیں، اور انفیکٹ یہی وہ وجہ تھی کہ آج بھی الخزنہ کی سطح گولیوں سے چھلنی ہوئی پڑی ہے، کیونکہ لوڈوگ کے الخزنہ کو دریافت کرنے کے بعد صحرائی ڈاکوؤں نے اسے لوٹنے کی بھرپور کوشش کی۔ الخزنہ تک پہنچنے کے لیے صرف اور صرف ایک راستہ ہے، وہ غار جس میں جوہان لوڈوگ بھٹک کر پہنچ گیا تھا۔ 1.2 کلومیٹر لمبی ایک شافٹ جسے اسگ یا اسیگ کہتے ہیں، ایک طرح کا پیسج جسے انہوں نے اس حیرت انگیز طور پر بنایا تھا کہ پہاڑوں پر گرنے والی تھوڑی سی بھی بارش کا پانی اس پیسج سے بہہ کر الخزنہ کے سامنے پہنچ کر ایک پول، ایک حوض بنا لیتا تھا۔ یونیسکو والوں نے ان کے متعلق اپنی ریسرچ میں لکھا ہے کہ انہوں نے خود کو اس طریقے سے پہاڑوں میں بسایا ہوا تھا کہ پانی خود چل کر ان تک پہنچ جاتا تھا، اور لکودک صحرا اور بنجر پہاڑوں میں پانی کی یہی مینجمنٹ سسٹم یہاں سے گزرنے والے ہر تاجر کے لیے وہاں ٹھہرنے کی وجہ بن گیا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دیکھتے ہی دیکھتے الخزنہ واقعی خزانوں کی سرزمین بن گیا۔ الخزنہ جو بیسیکلی ایک بہت بڑی سنگل چٹان کو تراش تراش کر بنایا گیا تھا، جہاں کے بادشاہ ایریٹاز کہلاتے تھے، جہاں کے اوریجنل باشندے خود کو رقمہ یا رقیم کے نام سے متعارف کرواتے تھے۔ پہاڑوں کے درمیان بسا ایک امیر، طاقتور اور لڑاکا شہر، جس کے گرد پہاڑوں کی وجہ سے دشمن ان پر حملہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ راتوں کو میٹھی نیند سونے والے لوگ، وادی پیٹرا کے لوگ، نباتینز پر اپنی ریسرچ کے دوران مجھے یونیورسٹی آف یوٹا کے ایک آرکیولوجسٹ فلپ ہیمنڈ کی ایک بہت عجیب ریسرچ ملی تھی۔ انہوں نے 40 سال تک وادی پیٹرا پر ریسرچ کی ہے، اور وہ اس علاقے کی ایک لوک داستان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اللہ کے حکم سے عصا مارا تھا اور بنی اسرائیل کے لیے 12 چشمے نکالے تھے، تو وہ پتھر ان ہی پہاڑوں کی چٹانیں تھی، اور ان پہاڑوں میں پانی کے یہ ذخائر موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے چھپے ہوئے ہیں۔ اس لوک داستان میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی نہیں، یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن جوسیفس فلاویس کی کتاب اینٹیکویٹیز آف دی جیوز میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو جس طرح ڈسکرائب کیا گیا ہے، اس طرح سے اس وقت عرب کے ان پہاڑوں میں 5 بادشاہ رہتے تھے، جن میں سے ایک کا نام رقیم تھا۔ شاید اسی مناسبت سے یہ لوگ خود کو رقمہ یا رقیم کہلواتے تھے، اور شاید اسی مناسبت سے اسیگ کے سامنے ایک دیوار میں لفظ رقم بھی درج ہے۔ لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو رقیم کے حوالے سے ابن عباس نے بھی کہا تھا کہ میں نہیں جانتا رقیم کیا ہے، کیا یہ اصحاب کہف والا ہی رقیم ہے یا کچھ اور، واللہ اعلم۔ الخزنہ بلا شبہ وادی پیٹرا کے سر کا تاج ہے، لیکن الخزنہ سے صرف 600 میٹر دور ان کا ایک اور ہیرا چھپا ہوا تھا، جسے آج ہم النجر یا پھر مسرح البترا یا پیٹرا تھیٹر کہتے ہیں۔ مزید ایک اور سنگل چٹان سے تراش تراش کر بنایا گیا ایک تھیٹر، جس کے اندر 8,500 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، جو آج بھی جارڈن کے کسی بھی تھیٹر سے بڑا ہے، جس کے اندر شاعری اور گلیڈیٹرز کے مقابلے ہوا کرتے تھے، اور جس کے اندر دوسرے شہروں سے آنے والے بڑے بڑے شاعر
ساحر اور آرٹسٹس اپنے اپنے ہنر کی نمائش کیا کرتے تھے، جس کے اندر بادشاہ ایریٹاز اپنی عوام کو اپنا دیدار کروایا کرتا تھا۔ لیکن پیٹرا ایک گاڈ لیس سوسائٹی نہیں تھی۔ الخزنہ سے تھوڑے ہی فاصلے پر پیٹرا کی ایک اور عمارت ہے جسے الدائر کہتے ہیں، جس کے اندرونی ڈیزائن سے لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی مذہبی عبادت گاہ تھی، اور اسے باقی عمارتوں کی نسبت بنایا بھی ایک اونچے مقام پر گیا تھا۔ انفیکٹ زمین سے الدائر تک چڑھائی 40 منٹ کی ہے۔ 1991 میں الدائر کی صفائی کے دوران دیوار پر ایک انسکرپشن ملی تھی کہ یہ عبودات کی عبادت گاہ ہے۔ پیٹرا میں خدا کا تصور تھا۔ ان کی کئی ایک انسکرپشنز میں اللہ کے نام کا ریفرنس بھی ملتا ہے، جس کا صاف مطلب ہے کہ ان تک اللہ کا علم پہنچا تھا۔ مثلا کئی جگہ پر گرم لاہی لکھا ہوا ملتا ہے، جس کی ٹرانسلیشن ہے اللہ کا فیصلہ، یا پھر اوش الہی لکھا ہوا ملتا ہے، جس کی ٹرانسلیشن ہے اللہ کا وعدہ۔ اسی طرح ایک انسکرپشن میں شلم الہی بھی موجود ہے، جس کی ٹرانسلیشن ہوگی کہ اللہ ہی امن ہے، اور ایک گھر کے اوپر امت الہی بھی انسکرائبڈ ہے، جس کا لفظی مطلب ہے اللہ کی بندی یا اللہ کی غلام۔ لیکن ایک جگہ پر حلف الہی جیسے الفاظ بھی انسکرائبڈ ہوئے ہیں، جس کا مطلب ہے اللہ کے بعد آنے والا، اور یہ لفظ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ نباٹینز اللہ کے علاوہ بھی کسی خدا پر یقین رکھتے تھے۔ انفیکٹ کئی خداؤں پر۔ پہاڑی چٹانوں میں رہنے والے ان لوگوں میں اپنے اس علاقے پر کنٹرول اور چٹانوں سے گھرے ہونے کی وجہ سے تحفظ کا احساس ان کے اندر بس چکا تھا، لیکن یہ لوگ اپنی حفاظت کے احساس کا کریڈٹ دینے لگ گئے اپنے ایک معبود ذوالشرہ کو، جس کے نام کا مطلب ہی پہاڑوں کا خدا ہے۔ لیکن صرف ذوالشرہ ہی نہیں، بلکہ قسمت کی دیوی منات، خوبصورت وادیوں میں رہنے والی دیوی لات، اور ان دونوں سے زیادہ طاقتور دیوی عزا، ان تینوں کو وہ خدا کی بیٹیاں مانتے ہیں۔ اور پھر ان پہاڑی عربوں کا سب سے طاقتور بت ہبل، جس کے سامنے جا کر وہ لوگ اپنی نسل، شادی اور موت کے متعلق سوال پوچھا کرتے تھے۔ ان کے دیوتاؤں میں ذوالشرہ اور ہبل دو دیوتا تھے جن کے سامنے یہ لوگ اونٹوں کی قربانی بھی کیا کرتے تھے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ قربانی ذبح کرنے والی ہوتی تھی یا پھر وہ لوگ پہاڑی چٹانوں سے اونٹوں کو دھکا دے کر گرا دیتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد آئے ایک رومن شامی مورخ فرفوریس نے ان کے مطابق لکھا تھا، ان کے حوالے سے لکھا تھا کہ ہر سال ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ جب وہ اپنے ان دیویوں اور دیوتاؤں پر جانوروں کے علاوہ ایک انسانی لڑکا بھی قربان کرتے تھے۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ پہاڑوں کے دامن میں رہنے والے یہ لوگ جو پانی کے کنٹرول کرنے کے ایکسپرٹ تھے، جنہوں نے یعنی یونانیوں کو کہا کہ تم ہمارا محاصرہ کیے کہ یہ مر جاؤ گے لیکن ہمیں مجبور نہیں کر سکو گے۔ اپنے دور کا ایک ملٹی کلچرل شہر جو اپنے بادشاہ کی رہائش اور آرکیٹیکچر میں ماڈرن شہروں سے بھی آگے تھا، ایسا کیا ہوا کہ اب ان کے مساکن میں صرف ہوا کی ویران سیٹیاں سنائی دیتی ہیں، جن کے خزانے ڈھونڈنے کے لیے صحرائی قزاق ان کے محلوں پر گوریاں برسا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان قزاقوں سے اپنے محل اور گھر بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ نہ جانے کیوں ان پہاڑی عربوں پر سورہ ہجر کی یہ آیت بالکل فٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ انہوں نے پہاڑوں میں مسکن تراشے، خود کو محفوظ سمجھتے ہوئے۔ اپنے پانی کو مینج کر لینے کے جس سسٹم پر انہیں ناز تھا، وہی مینجمنٹ سسٹم 363 میں آئے ہوئے ایک ہلکے سے زلزلے سے ختم ہو کر رہ گیا، اور نتیجتاً ان پہاڑی عربوں کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر گیا، اور اس طرح ختم کر گیا کہ 2500 سال بعد ان تک پہنچنے کا راستہ ایک راہ بھولے مسافر جو ہیں لڈوگ کو ملا۔ طاقت اور اثر و رسوخ میں کہیں زیادہ مرتبے والی ایک قوم، جن کا انجام دیکھ کر بالآخر سورہ مریم کی وہ آیت ہی ذہن میں آتی ہے کہ ان سے پہلے کتنے ہی تباہ ہو گئے، کیا وہ نظر آ رہے ہیں؟ کیا ان کی ہلکی سی آواز بھی سنائی دے رہی ہے؟ ان پہاڑی عربوں یا نباتینز کو ختم ہوئے 200 سال گزر گئے، لیکن ان سے مروب ہوئے ارد گرد کے قبائل اور ان کی نسلیں ان کے دیوی دیوتاؤں کو اڈاپٹ کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ ان پہاڑی عربوں کی طرح وہ بھی یہی سمجھے کہ شاید ان کی عیش و عشرت ذوالشرہ
حبل، لات، منات اور عزا کی وجہ سے تھی، اور ان ہی سے متاثر ہونے والی نسلوں میں مکہ کے عرب بھی تھے، یہاں تک کہ پورے عرب میں لات کی عبادت گھر کر گئی۔ عزا کو فرٹیلیٹی کی دیوی مان لیا گیا اور منات کو قسمت کی دیوی، کہ جو ان قبائل کے مطابق پہاڑی عربوں پر مہربان تھی۔ وہ اپنے اپنے علاقوں میں انہیں پوجتے۔ کبھی کبھی یہ دیویاں مجسموں کی صورت میں ہوتی ہیں اور کبھی چٹان میں کھدے ہوئے ریلیف کی طرح ایک شبیہ، اور بعض کا صرف ایک پتھر کی شکل میں۔ عرب اللہ کے نام سے واقف ضرور تھے۔ ان چند سو سالوں کے درمیان جب لات، عزا اور منات آہستہ آہستہ باقی عرب میں انکارپوریٹ ہو رہے تھے، اکثر جگہ پر اللہ کا نام نظر آتا ہے، مثلا عبداللہ ایک کامن نام تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ایک نسل پہلے گزرے ایک شاعر زبیر بن ابی سلمہ کی شاعری میں اللہ کا نام کئی دفعہ نظر آتا ہے، بلکہ اس سے بھی 200 سال پہلے یمن سے ملنے والی ایک انسکرپشن میں ایک ایسے خدا کے متعلق لکھا ہے جس کا نام الرحمن ہے اور جو آسمان اور زمین کا مالک ہے۔ لیکن وہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ لات، عزا اور منات نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، حتیٰ کہ ان کے درمیان پھر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا، جن کے تھرو سورہ نجم میں اسپیسیفکلی ان 3 ناموں کو ایڈریس کیا گیا ہے کہ کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا، اور تیسرے آخری منات کو، اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ صرف نام ہیں جو تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے تھے، ان پہاڑی عربوں کے رکھے ہوئے نام۔ لیکن اس وقت تک یہ بت پرستی عرب میں اس حد تک غرق کر چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک اللہ کے گھر کے اندر 360 بت پڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے کچھ بت تو بڑے چھوٹے چھوٹے سے تھے، مثلا کچھ لوگ جب اپنے شہر سے دوسرے شہر مائیگریٹ کرتے تو محبت اور عقیدت کے طور پر اپنے ہوم ٹاؤن کے کچھ پتھر اپنے ساتھ لے جاتے، جو دھیرے دھیرے چھوٹے چھوٹے بت بنتے چلے گئے۔ لیکن کچھ بت پتھر کے علاوہ لکڑی یا چاندی یا سونے کے بھی بنے ہوئے بڑے مجسموں کی شکل میں ہوتے، اور ان کی رکھوالی کرنے والا ایک آفیشل شخص یعنی کاہن بھی ہوتا تھا۔ ان بتوں کے ماننے والے ان سے کچھ سوالات بھی پوچھتے، ان کی طرف تیر پھینک کر، پتھر پھینک کر، اور ایک ایسے ہی بت کا نام ذوالخالصہ بھی تھا۔ ذوالخالصہ ایک بہت ہی خاص بت تھا، سفید رنگ کے ایک ستون کی شکل کا بت جس کے اوپر پتھر کا ایک تاج رکھا ہوتا تھا۔ 8ویں صدی کے اسکالر ہشام الکلبی نے بتوں پر ایک مشہور کتاب لکھی تھی، کتاب الاصنام، یعنی بتوں کی کتاب۔ اس میں ان بتوں کے متعلق بڑی ڈیٹیلز موجود ہیں۔ کتاب الاصنام کے مطابق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالخالصہ کو توڑنے کے لیے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تو انہیں کہا کہ جریر، ذوالخالصہ کے وجود سے میں اذیت میں ہوں، تم اسے برباد کر کے مجھے راحت کیوں نہیں دیتے؟ اور پھر جریر اپنے ساتھ 150 سب سے اچھے گھڑ سوار لے کر اسے توڑنے کے لیے گئے تھے، اور وہاں ایک لڑائی بھی ہوئی تھی جس میں ذوالخالصہ کے پجاری اور اس کے ماننے والے اسے بچانا چاہ رہے تھے، لیکن بالآخر ذوالخالصہ کو بھی توڑ دیا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے توڑنے والے سواروں کے لیے 5 مرتبہ برکتوں کی دعا بھی کی تھی۔ لیکن ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ذوالخالصہ ایک بہت ہی خاص بت تھا، اور یہ وہ واحد بت ہے جس کی عرب میں ایک بار پھر سے عبادت ہونی ہے۔ بخاری، مسلم اور مسند احمد کی حدیث کے مطابق قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک دوس قبیلے کی عورتیں ذوالخالصہ کے بت کا طواف کرتے ہوئے ایک طرح کا رقص نہ کر لیں۔ لیکن کعبہ کے اندر موجود بتوں میں سب سے بڑا بت حبل کا تھا۔ الازرقی کے مطابق گہرے سرخ رنگ کے پتھر سے بنا انسانی شکل کا ایک بہت بڑا مجسمہ جس کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، اور قریش نے اس کے ٹوٹے ہوئے ہاتھ کو سونے سے بنے ہوئے ہاتھ کے ساتھ ریپلیس کیا ہوا تھا۔ نباتینز کی طرح یہ عرب بھی بتوں کے نام پر قربانی دیا کرتے تھے، عموماً اناج، خوراک اور جانور وغیرہ، اور اگر کوئی جانور کسی بت کے نام پر دینا ہوتا تو اس کے کان کاٹ کر اسے چھوڑ دیا جاتا تھا، حتیٰ کہ وہ جانور اپنی موت آپ مر جاتا۔ بیسیکلی یہی وہ پریکٹس تھی جس کے بارے میں سورہ نساء کے اندر شیطان کی ایک قسم بتائی گئی ہے کہ میں انہیں راہ سے بھٹکاتا رہوں گا، انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا رہوں گا، اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر ہیں۔ لیکن عرب کے تمام بتوں میں شاید سب سے اہم بت عزا کا تھا، ایک بہت بڑے رتبے والی دیوی، اور مسلمانوں کے ساتھ احد کی لڑائی میں کفار
اسی کا نام لے کر مدد مانگ رہے تھے، اور عزا ہی وہ بت تھا جسے توڑنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کو وادی نخلہ بھیجا، جہاں پھر ایک بہت عجیب واقعہ پیش آیا۔ اور کتاب الاسنام میں ہشام الکلبی نے اس عجیب و غریب واقعے کو لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ 300 گھڑ سواروں کو لے کر عزا کو توڑنے کے لیے نخلہ گئے تھے، اور لگتا ایسے ہیں کہ جیسے نخلہ میں عزا کے 2 بت تھے، ایک ریپلیکا اور ایک اوریجنل۔ خالد بن ولید کو پہلے جو بت ملا وہ دراصل ریپلیکا تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے توڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آئے، جہاں آپ نے ان سے پوچھا کہ خالد کیا تم نے اسے توڑتے وقت کچھ غیر معمولی بات ہوتے دیکھی تھی؟ خالد نے کہا کہ نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے عزا کو تباہ نہیں کیا، دوبارہ جاؤ۔ خالد بن ولید دوبارہ گئے اور اس مرتبہ عزا کے اس بت کو لوکیٹ کیا جو اوریجنل تھا۔ اس مندر کا کہان پہلے ہی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ گیا تھا، لیکن بھاگنے سے پہلے وہ عزا کے گلے میں ایک تلوار لٹکا گیا تھا کہ شاید اس کے ساتھ عزا خود کو بچا لے۔ اور جب خالد بن ولید اس مندر میں داخل ہوئے تو ایک عجیب و غریب سی ننگی سی حبشن عورت بت کے پیچھے سے نکل کر خالد بن ولید کے سامنے آ گئی اور ان سے کہنے لگی کہ وہ اس بت کو نہ توڑیں۔ لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف عزا کے بت کو توڑا بلکہ اس حبشی عورت کے بھی ٹکڑے کر دیے، اور بعد میں پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی رپورٹ کی تو پھر آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ وہی عزا تھی۔ لیکن سلسلہ تو صحیحہ کی ایک حدیث سے ایسے لگتا ہے کہ شاید قیامت سے پہلے ایک مرتبہ پھر لات اور عزا کی عبادت ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ رات اور دن اس وقت تک ختم نہیں ہوں گے جب تک لات اور عزا کی عبادت نہ کی جانے لگے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرا تو خیال تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی وہ آیت نازل کی کہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے باقی تمام مذاہب پر غالب کر دے، چاہے مشرک برا ہی کیوں نہ مانے، تو یہ معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ چاہے گا یہ دین غالب رہے گا، اور جس دن اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو آپ تب تک بیت اللہ میں داخل نہیں ہوئے تھے جب تک وہاں بت پڑے رہے، اور جب انہیں نکال دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جسے آپ ان بتوں پر مارتے جا رہے تھے، اور سورہ اسراء کی وہ آیت پڑھتے جا رہے تھے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے والا ہی ہے۔ اس چیپٹر کے اندر میں نے آپ کو عرب کے پہاڑوں میں رہنے والی ایک قوم کے متعلق بتایا، شاید اس وقت کی سب سے طاقتور قوم، سرکش قوم، جو صحراؤں اور پہاڑوں میں پانیوں کو کنٹرول کر رہی تھی، جو وقت کی سپر پاور سے ٹکر لے کر اپنی کرنسی خود بنا رہی تھی، جو شام سے پہلے 8000 آدمی لے کر اپنا بدلہ لینے پہنچ گئی۔ لیکن ایک ایسی قوم جس کے متعلق بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ لیکن کیوں لوگ ان کے بارے میں اتنا نہیں جانتے؟ آپ میں سے زیادہ تر نے کیوں ان کے بارے میں نہیں سنا؟ کیونکہ اپنی تمام تر خصوصیات کے باوجود وہ باطل پر تھے، اور دنیا سے ان کی یاد مٹ جانے کے حوالے سے میں بھی سورہ اسراء کی وہی آیت پڑھوں گا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹ جانے والا ہی ہے۔